یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم وفادار ہو جائیں اور مولا عباس کے چاہنے والے نہ ہو؟ مولا عباس کا تذکرہ ہمیں وفادار بنا رہا ہے، مولا عباس کا تذکرہ ہمیں ذمہ داریوں کی تشخیص کی طرف لے جا رہا ہے۔ کہاں کیا کرنا ہے؟ اپنے جذبات پر قابو رکھنا، اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہ ہے سیرت ابو الفضل العباس جی، جو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو، اسے کہا جائے کہ تلوار نہیں چلانی اور وہ مطمئن ہو، مولا تلوار تیز کرتا رہا کربلا کے لیے، اور اب آپ فرما رہے تلوار نہیں چلانی، تو میں تو آپ کا مرید اور آپ کا شیعہ ہوں، میں اپنے نفس کا شیعہ تو نہیں ہوں، میں اپنے خودی کا، اپنے ذات کا کوئی پرستار تو نہیں ہوں، میں تو آپ کا پرستار ہوں۔ آپ چاہتے ہیں ایسا کرنا ہے تو میں ایسا کروں گا، آپ چاہتے ہیں یہ نہیں کرنا تو میں نہیں کروں گا۔ کتنا اپنے اوپر کنٹرول ہے، کتنا قابو ہے اپنے اوپر۔ کبھی غور فرمایا کہ غازی کا لقب کیوں حضرت کو دیا؟ جی یہ لقب حضرت مولا عباس کا غازی، صفت یہ غزوے کے خاندان کا لفظ ہے نا، جنگ میں شرکت جی، جو سالم دشمن کو مار کر سالم واپس آ جائے، ہم اسے غازی کہتے ہیں نا۔ اگر یہی تعریف ہے غازی کی کہ جو میدان میں جائے، دشمن کو مارے اور سالم واپس آ جائے، زندہ واپس آ جائے، جنگ جیت کر آ جائے، اسے غازی کہا جاتا ہے۔ تو مولا عباس کون سے جنگ میں گئے ہیں اور جیت کر آئے ہیں؟ 11 سال یا 13 سال کی عمر ہے جنگ صفین میں جی، گھمسان کی جنگ ہے، سروں پہ سر گر رہے ہیں، دھڑوں پہ دھڑ گر رہے ہیں، سروں پہ سر اڑ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی کے خیمے سے ایک نقاب پوش مجاہد باہر آیا، اور جس گھوڑے پر بیٹھے تھے وہ بھی دلدل، اور جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی علی کا، اور بالکل شمائل علی کے، بالکل قامت مولا علی کی، اور میدان میں اترے اور برق کی مانند بلا تشبیہ، برق کی مانند میمنے سے میسرا قلب لشکر، مختلف مرحلوں سے ہوتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، سر اڑاتے ہوئے، دشمن کو شکست دیتے ہوئے، جب میدان میں ڈٹے ہوئے جہاد کر رہے تھے تو سارے مجاہد جمع ہو گئے کہ آج علی بغیر بتائے میدان میں اتر آئے۔ علی مولا تو بتا کر اس لیے، صلوات پڑھے محمد و آل علی مولا تو میدان میں بتا کر اس لیے جاتے تھے کہ جسے بھاگنا ہے پہلے ہی بھاگ جائے، اور جسے مجھ سے مقابلہ کرنا ہے تیاری سے آئے، علی آ رہا ہے، اندھیرے میں نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ وہ انداز مولا ہی کا تھا، وہ انداز علی مولا ہی کا تھا۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر بتائے علی آ گئے؟ یہ تو انداز ہی نہیں ہے علی کا، مگر دیکھ رہے تھے تلوار کی کاٹ بتا رہی تھی علی کی ہے، دشمن کا سر گرتا دیکھ کے بتا رہے تھے علی مار رہے ہیں، اور جب بہت بہترین انداز سے دشمن کو اس مرحلے میں شکست دی اور دشمن پسپا ہوا تو واپس لوٹے۔ اب سب دروازے کے قریب اور سب خیمے کے قریب جمع ہو رہے ہیں کہ آگے بڑھ کے مولا سے ملاقات کریں۔ جیسے ہی گھوڑ سوار قریب آیا، مجمع خیمے کے قریب جمع ہوا تو ایک مرتبہ خیمے سے پردہ ہٹا اور مولا علی خیمے سے باہر آئے۔ اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے یہ آنے والا کون ہے، اگر علی خیمے میں ہے تو جیسے ہی آنے والے نے نقاب ہٹائی تو ابو الفضل عباس، بالکل وہی شمائل، بالکل وہی تلوار کا انداز۔ ایک غازی ہونے کی تاریخ اور پس منظر یہ واقعہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ بھائی آپ بڑی تعداد میں ہیں مگر صلوات سب نہیں پڑھ رہے۔ اللہم طبیعت صحیح ہے؟ صحیح بیٹھے ہیں؟ ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اس سے ہٹ کر بھی ایک جلوہ ہے، اور اس سے ہٹ کر جلوہ یہ ہے کہ غازی صرف اسے نہیں کہتے کہ جو بدن سالم واپس لے آئے، بلکہ غازی اسے کہتے ہیں جو نظریہ سالم واپس لے آئے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔
بھائی ناراض کوئی نہ ہو، دل جلا بھی ہوں اور اسی قوم میں رہنا بھی ہے اور عزت ہے، اپنا افتخار ہے کہ میں اس قوم سے میرا تعلق ہے، مگر دل جلا بھی ہوں کچھ چیزوں میں۔ جو اپنا نظریہ بچا کر لے آئے اسے غازی کہا جاتا ہے۔ چائے کی پیالی پر ایمان بیچنے والے لوگ عباس علمدار کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ یہ جو میٹنگوں میں جا کر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ یہ چائے کی پیالی پہ ایمان بیچنے والے لوگ، اپنے نظریے سے ہاتھ اٹھانے والے لوگ، انہیں 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا عباس کہنے سے پہلے۔ نظریہ بچا کے لاؤ۔ کیا کرے گا؟ یہ کون ہے؟ یہ آنے جانے والے لوگ ہیں جن سے تم مرعوب ہو جاتے ہو، جن سے اثر لے لیتے ہو، جن کا اثر لے کے تم اپنا نظریہ وہاں بدل کے آ جاتے ہو۔ ہاں ہم نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں جا کر۔ جی یہ جو علاقائی چودھری ہیں نا، انہوں نے مجموعی طور پر قوم کو کمزور کیا ہے۔ نہیں سنبھل رہا، نہیں بول پاتے، نہیں بولنا آتا، تو جاتے کیوں؟ یہ ذمہ داری کیوں لی ہے؟ کاغذی شعر، جی سیلفیوں پر اپنا مقصدیت لے کے چلنے والے، فخر سے بتاتے ہیں میری ان کے ساتھ تصویر، فریم بنا کے لگاتے ہیں، جگہ جگہ شیئر کرتے ہیں کہ آج فلاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور اس میں یہ تصویر کھینچی ہے، اور وہاں پر جو گفتگو ہوئی وہ اگر کوئی آ کر عوام کو بتا دے کہ یہ وہاں بول کر کیا آئے۔ بہت برے حالات ہیں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں میں، نارتھ کراچی کی بات نہیں کر رہا، جی میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، پیواڑ کی چوٹی سے لے کے کراچی کے ساحل تک۔ الحمدللہ یہ فقیر کثیر السفر ہے، ہر جگہ پوری نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ 1 ہفتے سے زیادہ ٹکتا نہیں ہوں ایک جگہ، مسلسل سفروں میں ہوں، پورے ملک کے حالات خراب ہیں، لوگوں کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے۔ جی ہوشیار رہیے، سمجھدار رہیے۔ مجموعی طور پر مولا عباس کے نام کی مجلس ہے، لہذا مجھے غیرت مندی کی باتیں کرنے دیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ خود سے طے کریں، آپ اپنی قوم کا نمائندہ اسے مانیں جس میں کم سے کم یہ 3 صفتیں ہوں۔ بتا دوں نہیں؟ کم سے کم یہ 3 صفتیں اس کے اندر ہونی چاہیے، کم سے کم یہ 3 صفتیں۔ سب سے پہلی صفت، مجھے لگ رہا ہے آپ خفا ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے تو اچھا آپ نہیں چاہیں گے تو میں یہی مضمون بدل دوں گا۔ پورے ملک میں شرمندگیوں کا سامنا ہے، پورے ملک میں شرمندگیوں کا سامنا ہے، کم سے کم 3 صفتوں کے حامل لوگوں کو اپنی قوم کا ترجمان مانیں یا قبول کریں، یا مانیں قبول کریں یا برداشت کریں، کوئی بھی لفظ بولیں۔ سب سے پہلا کردار کا اچھا ہو۔ شرم آنی چاہیے مجھے کہ میری قوم کی نمائندگی وہ کرے جو کردار کا کمزور ہے۔ پورے علاقے کے اندر اس کی باتیں مشہور ہیں، اور باتیں مشہور نہیں ہیں، خود بولتا ہے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، اور وہ جا رہا ہے ہماری قوم کی ترجمانی کرنے۔ کردار کا کمزور ہمارا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا نام بتاؤں، مجبور محتاج۔ جو مجبور اور محتاج لوگ ہیں وہ جلدی سودا کر لیں گے۔ مجبور اور محتاج، میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہو تو لیڈر بنا دیں، آپ پیسے والے کو لیڈر بنا، نہیں، وہ کھاتا سوکھی روٹی ہو مگر کسی سے مانگنے کا روادار نہ ہو، خوددار ہو، خوددار ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ خوددار ہو۔ میری مراد یہ ہے کہ وہ مجبور اور محتاج نہ ہو، یعنی خوددار ہو، وہ کسی کے کچھ دینے لینے کا
منتظر نہ ہو، اس کی کسر شان ہو، اس کی توہین ہو کہ اگر کوئی کہے کہ صاحب میں تمہیں یہ دے دیتا ہوں تو تم یہ کر دو۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، یہ جو چوکوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر کب ہیں؟ یہ تو ذلیل ہیں۔ فقیر، اللہ کرے ہم سب فقیر ہو جائیں، دعا کریں ہم سب فقیر ہو جائیں۔ نہیں کر رہے نا الہی آمین، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں وہی فقیر ہے جی۔ 2 کروڑ کی گاڑی سے اتریں اور فقیر ہوں جی، 50 کروڑ کا بنگلہ بنائیں اور فقیر ہوں جی، 10 لاکھ کی سیلری ہو اور فقیر ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ ہم مجلس میں عزاداری میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں یا نہیں؟ ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا؟ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آئے ہیں، بس جب جب چاہیں دنیا سے ہاتھ اٹھا لیں، اسے فقیری کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں، فقر پیسے کے نہ ہونے کو نہیں کہتے، پیسے کی عدم احتیاج کو کہتے ہیں۔ پیسہ میری مجبوری نہ ہو، کرسی میری مجبوری نہ ہو، گاڑی بنگلہ کپڑا لباس کھانا دسترخوان میری مجبوری نہ بن جائے، اسے فقیری کہا جاتا ہے۔ سب کچھ ہو اور اس کے ہم محتاج نہ ہو، اسے فقیری کہا جاتا ہے۔ میں ٹنڈو آدم سے سانگڑ آ رہا تھا، رستے میں پھاٹک آتا ہے، گاڑی ہماری آہستہ ہوئی، آپ کا فقیر آپ کا نوکر مولا کا فقیر انہی لباسوں میں رہتا ہے جو اس وقت پہنے ہوئے، تو آگے والی سیٹ پر بیٹھا تھا، وہ جو ناٹی سی دیوار ہوتی ہے پھاٹک جس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، اس پر ایک فقیر بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے آواز دے کر کہا سلام علیکم یا علی مدد۔ میں نے کہا علیکم السلام مولا علی مدد۔ تو وہ دیوار سے کود گیا، کہنے لگا اپنے ہو کچھ دوں؟ ہاں فقیر، باقاعدہ حلیہ فقیر، کہنے لگا کچھ دوں؟ تو میں گاڑی سے اترا، ان کی طرف بڑھا، معانقہ کیا، مصافحہ کیا، میں نے کہا جی عطا کریں، مجھے پہلا فقیر ملا تھا۔ فقیر دینے والا ہوتا ہے بھائی، اپنے مولا پہ توکل دینے والا ہوتا ہے، اپنے مولا سے رابطہ دینے والا ہوتا ہے، اپنے مولا پہ بھروسہ بانٹنے والا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ اب ایسے میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کسی بڑے کے پاس جایا کرو تو بولنا بند کر دو، سننا شروع کر دو۔ ہمارے ہاں یہ بیماری بھی بہت زیادہ ہے کہ ہر جگہ بولتے رہتے ہیں۔ ارے کسی بڑے کے پاس گئے ہو تو خاموش ہو جاؤ، تم خاموش رہو گے تو وہ بولے گا تو کوئی کام کی بات ملے گی، اس کے پاس تم سے زیادہ تجربہ ہے، اس کے پاس تم سے زیادہ مشاہدہ ہے، وہاں بھی تم ہی بولتے رہو گے تو پھر تمہیں تو کچھ لے کے ہی نہیں آؤ گے اس بڑے سے۔ تو کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں، میں پہلی منزل تمہیں بتاؤں گا، اس پہ عمل کر لو تو دوسری منزل بتانے کے لیے مجھ جیسا فقیر ملے گا۔ میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ذات کی نفی ہے، اپنی انا مٹاؤ، اپنی میں مٹاؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات مولا کی ذات پر۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ پہلی صفت کیا بتائی میں نے؟ بچوں تم تو کم سے کم دوہرا دو میرے ساتھ۔ نہیں کردار نہیں، وہ جو ہماری قوم کے ترجمانی کر رہا ہے اس کی پہلی صفت، وہ جو ہماری قوم کی نمائندگی کرتا ہے میٹنگوں میں جا کر، کیا ہوا؟ پہلا کردار کا اچھا ہو، کردار کا اچھا ہو، کم سے کم ظاہر تو اچھا ہو اس کا، ایک بالش کے چہرے پہ تو مذہب نظر آئے جی۔ عید کی نماز بھی بھولے سے نہیں پڑھنے جاتا، اور وہ نماز پنجگانہ کے مسائل حل کرنے جاتا ہے میٹنگوں میں، کیا ہوا؟ صلوات پڑھے ذرا محمد وال۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ اس سے بلند صلوات۔ ایک اور بلند صلوات۔
سب سے پہلی صفت قومی ترجمان، قوم کا ترجمان، قوم کی نمائندگی کسی بھی فورم پر اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی پہلی صفت، مولا عباس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں، مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں جی، اس وقت ہم مولا عباس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہو؟ کردار کا اچھا ہو۔ دوسری صفت کیا ہو؟ مجبور نہ ہو، محتاج نہ ہو، لالچی نہ ہو، مطلبی نہ ہو، اپنی پرچیاں میز کے نیچے سے نہ پکڑ آ رہا ہو۔ کتنا کھول کے بولوں گا، کتنا کھول کھول کے رکھوں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ بہت برے حالات جی، محتاج نہ ہو، ضرورت مند نہ ہو، لالچی نہ ہو، یہ دوسری صفت۔ تیسری بتا دوں جسے شاید مجھے پہلی کہہ کر بتانا چاہیے تھا، جسے میں اب تیسری بتا رہا ہوں، خاندانی ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عمل صالح ذمہ داری کی تشخیص کو کہا جاتا ہے، اور مولا عباس کی زندگی کا روشن ترین پیغام ذمہ داری کی ادائیگی۔ میری کل یہ ذمہ داری بنتی تھی، مولا حسین چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دو، تو اب یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ غازی جہاں بدن سالم واپس لانے والے کو کہتے ہیں، وہاں نظریہ بچا کے جو لے آئے، یہاں سے گریز لیا تھا میں نے، جو نظریہ بچا کر واپس لے آئے، دشمن کے پاس جائے، دشمن کے سامنے جائے، مخالف کے سامنے جائے اور اپنا نظریہ سالم بچا کر لے آئے، اسے غازی کہتے ہیں۔